دکھلائیں اور آپ دیکھیں کہ رحمت للعالمین کا جو تصور ہے اس کو محترمہ شیامہ سنگھ سبھا اپنے الفاظ میں کس طرح آپ تک پہنچاتی ہیں. استقبال کریں محترمہ شیامہ سنگھ سبھا کا. ان کی نعتیہ شاعری کے بعد مشاعرے کی ابتدا، غزل کے مشاعرے کی ابتدا ہوگی. مسئلہ حاضر کرتی ہوں. کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ پکار، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ پکار، دیکھتے ہیں ملک راستہ پکار، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ پکار، دیکھتے ہیں ملک راستہ پکار، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ پکار. اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن ہے آئینہ پکار، کیونکہ قرآن ہے آئینہ پکار، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ پکار. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ماہ و خورشید دونوں بہت خوب ہے، ماہ و خورشید دونوں بہت خوب ہے، ماہ و خورشید دونوں بہت خوب ہے، ڈھونڈتے ہیں مگر نقش پاپ کا، ڈھونڈتے ہیں مگر نقش پاپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ کا. سوچتی ہوں یہی میں شام و سحر، سوچتی ہوں یہی میں شام و سحر، سوچتی ہوں صبا میں شام و سحر، وقت کلمہ وقت قضا کا، لب پہ کلمہ وقت قضا کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ کا. اور مکہ حاضر کرتی ہوں کہ کاش اس بار جائے مدینے کو جب، کاش اس بار جائے مدینے کو جب، کاش اس بار جائے مدینے کو جب، لائے پیغام باد صبا کا، لائے پیغام باد صبا کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ. یہ غزل کی دنیا تک چلیں. مجھے سلیم کوثر کے دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا، اور عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. دوستو، مشاعرہ یا ادب یا شاعری محبتوں سے عبارت ہے، اور ہمارے اس تبتے اور سلگتے ہوئے دور کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو محبتوں کی ہی ہے. ہم شہر جگر میں ہیں، شہر جگر جس نے یہ شعر پورے ہندوستان میں مراد آباد کی نمائندگی کر رہا ہے. جگر صاحب کا یہ شعر کہ ان کا جو فرد ہو وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو آئیے ایک محبتوں کی محفل سجائی جائے، غزل کی ایک ایسی محفل سجائی جائے
کہ وہی لہجہ پرانا چاہتی ہے، غزل پھر گنگنانا چاہتی ہے۔ غزل تھوڑا سا اپنے موضوعات سے بھٹکی تھی بیچ میں، لیکن اب پھر ہم سب واپس غزل کی طرف آ رہے ہیں، محبت کی گفتگو کی طرف آ رہے ہیں۔ آج کی رات محبتوں کے نام منسوب۔ دوستو، ہماری نسل نے غزل کو زندگی کے سچے رشتوں سے اور زندگی کے سچے مسائل سے تو جوڑا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزل کے ذریعے محبتوں کا ایک پیغام دیا ہے، اور اس کی آج بین الاقوامی پیمانے پر نئی نسل کے لوگوں میں اگر کوئی شخص نمائندگی کر رہا ہے تو اس کا نام عظم شاکری ہے۔ میں سب سے پہلے غزل کے دور میں عظم شاکری کو آواز دے رہا ہوں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ شہر جگر کے لوگ شعر سنتے ہیں، شاعر کو نہیں دیکھتے، اور مجھے عظم شاکری کے اشعار پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ آئیں اور شہر جگر کے لوگوں کی محبتوں سے مالا مال ہو کے واپس لوٹیں۔ جناب عظم شاکری جو ایکا گنج گنڈوالہ سے آپ کی محفل میں تشریف لائے، مسئلہ سماعت فرمائیے گا۔ بے انتہا غموں میں جیے جا رہا ہوں میں، بے انتہا غموں میں جیے جا رہا ہوں میں، بے انتہا غموں میں جیے جا رہا ہوں میں، احسان زندگی پہ کیے جا رہا ہوں میں، احسان زندگی پہ کیے جا رہا ہوں میں، بے انتہا غموں میں جیے جا رہا ہوں میں۔ ایک مطلب ہوتی شعر اور سماعت فرمائے گا۔ میرا جنون عشق میرے کام آ گیا، میرا جنون عشق میرے کام آ گیا، ان کے لبوں پہ آج میرا نام آ گیا، ان کے لبوں پہ آج میرا نام آ گیا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے گا۔ قاتل کے جسم پر تھا شرافت کا پیرہن، سنیے گا دوستو شعر۔ قاتل کے جسم پر تھا شرافت کا پیرہن، ایک بے گناہ شخص پہ الزام آ گیا، ایک بے گناہ شخص پہ الزام آ گیا۔ اور دوستو، یہ غزل کا شعر سماعت فرمائیے گا۔ شہر جگر میں میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ یاد آ گئی ہے اس کے بدن کی رباعیاں، سنیے گا دوست۔ یاد آ گئی ہے اس کے بدن کی رباعیاں، جب بھی خیال حضرت خیام آ گیا، جب بھی خیال حضرت خیام آ گیا۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ میں ایک بالکل تازہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت چھوٹی سی زمین میں غزل کہی ہے میں پیش کر رہا ہوں، چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ گھر رہ کر یہ جانا ہے، گھر رہ کر یہ جانا ہے، گھر بھی مسافر خانہ ہے، گھر بھی مسافر خانہ، گھر بھی مسافر خانہ ہے، گھر رہ کر یہ جانا ہے، گھر رہ کر یہ جانا ہے، گھر بھی مسافر خانہ ہے، گھر بھی مسافر خانہ۔ دوستو، اس شعر میں شرکت کر لیجیے گا۔ توبہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، سماعت فرمائے گا میراج بھائی۔ توبہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، توبہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، رستے میں خانہ ہے، رستے میں خانہ ہے، رستے میں خانہ ہے۔ اور دوستو،
بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں جس کے لیے غزل کہنے کی ہمت کی میں نے. ملاحظہ فرمائے گا. میں امید کرتا ہوں جہاں تک حضرات ہیں میری حوصلہ افزائی کریں گے. سماعت فرمائے گا. رستے میں خانہ ہے کل کا وعدہ مت کیجے. سنیے گا شعر. کل کا وعدہ مت کیجے کل کا وعدہ مت کیجے کل تک تو مر جانا ہے کل تک تو مر جانا ہے کل تک تو مر جانا ہے. غم سے پیار کرو لوگو. دوستو جب تک آدمی کی زندگی میں غم نہ ہو اس کے چہرے پر چمک نہیں آتی. ملاحظہ فرمائیے گا یہ دو مصرے. غم سے پیار کرو لوگو غم سے پیار کرو لوگو غم سے پیار کرو لوگو غم انمول خزانہ ہے غم انمول خزانہ ہے. شکریہ. اب آئیے جناب سکندر حیات انہوں سے گزارش کریں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے میں تھوڑی سی گڑبڑی پیدا کریں. جناب سکندر حیات گڑبڑ آپ ان کا استقبال اس طرح کریں کہ لگے کہ ہاں آپ نے پہلے بھی سنتے رہے ہیں محبتوں کے بعد. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ میری بیگم نے یہ اللہ پاک سے مانگی دعا. میری بیگم نے یہ اللہ پاک سے مانگی دعا. میری بیگم نے یہ اللہ پاک سے مانگی دعا. میرے جیون کو تو یارب پھر نیا ایک موڑ دے. میرے جیون کو تو یارب پھر نیا ایک موڑ دے. میرے شوہر کو دلا دے تو ہر غم سے نجات اور بھلے ہی تو مجھے بیوہ بنا کر چھوڑ دے. اور حضرات 4 دنوں تک کے 2-3 بار دعا. میری ٹیچر نے کہا فلموں سے تجھ کو پیار ہے. میری ٹیچر نے کہا فلموں سے تجھ کو پیار ہے. اس بنا پر پاس ہو جانا تیرا دشوار ہے. میری ٹیچر نے کہا فلموں سے تجھ کو پیار ہے. اس بنا پر پاس ہو جانا تیرا دشوار ہے. کون سی پکچر ہے وہ جو ہے پڑھائی سے عزیز. میں نے چپکے سے کہا میڈم کہو نا پیار ہے. حضرات 4 مصرے کہتا ہوں کہ ہر خوشی کر دی نچھاور ہر تمنا وار دی. ہر خوشی کر دی نچھاور ہر تمنا وار دی. زندگی کی جیت کر بازی جو میں نے ہار دی. دل تو کیا ہے پھیپڑے بھی ہو گئے زخمی میرے. ایک حسینہ نے میرے اکھیوں سے گولی مار دی. اور آزاد پہ کہتا ہوں کہ ہماری اس محبت کا نہ یہ انجام ہو جائے. کہاں جوتے پڑے سر پر کہاں کورام ہو جائے. ہماری اس محبت کا نہ یہ انجام ہو جائے. کہاں جوتے پڑے سر پر کہاں کورام ہو جائے. وہ تیرا باپ لے کر گھومتا ہے جیب میں کٹا. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور اب کہتا ہوں کہ عقدہ بڑی مشکل سے گڑبڑ کی سمجھ آیا. یہ عشق نہیں آسان کہتے تھے جگر تایا. عقدہ بڑی مشکل سے گڑبڑ کی سمجھ آیا. یہ عشق نہیں آسان کہتے تھے جگر تایا. ایک شوق حسینہ سے دل ہم نے لگایا تھا. شادی کے لیے ہم نے من اپنا بنایا تھا. اس شوق کے والد کا یہ ہم کو جواب آیا. یہ سوچ لے تیرا بھی یہ وقت خراب آیا. محبوب سے بولے ہم بدلاؤ ذرا ہم سے. والد ہے تمہارے کیوں اس درجہ خفا ہم سے. وہ بولی محبت کا یہ گیم پرانا ہے. بیمار محبت کا اپنا بھی گھرانا ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں کالج کے زمانے
تھے، ابا جو تمہارے ہیں امی کے دیوانے تھے، اب دادا بھی تمہارے تو دادی کے تو شاید آئی، لمحوں نے خطا کی تھی، سبھیوں نے سزا پائی۔ دوستو اب اس ماحول میں یہ مشاعرہ اس منزل میں داخل ہو گیا ہے کہ آپ وہ غزل سننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ تو میں ہندوستان اور بیرون ہندوستان کی مشہور و معروف شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب سے اس مرحلے پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ مشاعرے میں اس گزرتی ہوئی رات کے دامن پر اپنے احساس و جذبات کے پھول ٹانگ دیں، تشریف سلام سے نوازیں۔ محترمہ شبینہ ادیبی۔ غزل سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ہی اچھا پڑھا ہمارے بھائی طاہر فراز صاحب نے، بہت عمدہ نظم جو ہم سب کو بھی بہت اچھی لگی۔ میں بہت چھوٹی سی شاعرہ ہوں اور چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی محبتیں اور دعائیں مجھے مل جائیں تو شاید کوشش کروں کچھ اشعار آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دعا چاہتی ہوں، جہاں جہاں تک آپ سبھی حضرات شرکت کرتے ہیں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، سنیں۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، یہ کام میرے حبیب کر لو۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، یہ کام میرے حبیب کر لو۔ تمہیں ہم اپنا نصیب کر لے، ہمیں تم اپنا نصیب کر لو۔ بہت ہنسی، بہت بہت شکریہ، واقعی آپ نے وہی داد و تحسین اور وہی دعائیں اور وہی محبتوں سے مجھے نوازا، میں حاضر کرتی ہوں۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، یہ کام میرے حبیب کر لو۔ تمہیں ہم اپنا نصیب کر لے، ہمیں تم اپنا نصیب کر لو۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، یہ کام میرے حبیب کر لو۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس شعر کے لیے میں آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے سبھی شعراء کرام صدر محترم کی خصوصی توجہ اور آپ سب کی دعا چاہتی ہوں۔ سنیے گا یہ شعر بطور خاص حاضر کرتی ہوں۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں، غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں، بس ایک دل کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لو۔ بہت ہنسی غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں، بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لو۔ بہت ہنسی کام ہے محبت، یہ کام میرے حبیب کر لو۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کی۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور اسی طرح نوازیے گا، میں حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ تو لوٹ آ، تیرا آنا بہت ضروری ہے۔ سنو، تو لوٹ، دیکھیے پرانا نہیں کہہ سکتے، تو لوٹ آ، تیرا آنا بہت ضروری ہے۔ ٹی وی میں آپ نے سنا ہوگا شاید، لیکن یہ قطعہ تو میرا بھی نیا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس کو پرانا نہ کہیں۔ تو لوٹ آ، تیرا آنا بہت ضروری ہے، تو لوٹ آ، تیرا آنا بہت ضروری ہے، تو لوٹ آ، تیرا آنا بہت ضروری ہے، تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تو لوٹ آ، تیرا
ضروری ہے. اور جہاں جہاں تک آپ سبھی حضرات تشریف فرما ہے سب کی شرکت چاہتی ہوں اور شعر حاضر کرتی ہوں بطور خاص. سنیے گا. تو لوٹ آ تیرا آنا بہت ضروری ہے, میرے ہی دل کو نہیں صرف جستجو تیری. سنیں, میرے ہی دل کو نہیں صرف جستجو تیری, میرے ہی دل کو نہیں صرف جستجو تیری. تیری طلب میں تو یہ کائنات پوری ہے, تیری طلب میں تو یہ کائنات پوری ہے. تو لوٹ آ تیرا آنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی بھائی جان کی ایک آواز آئی تھی کہ کیا غزل نہیں سنائیں گی, تو میں اب غزل سنا رہی ہوں. مطلع غزل کا حاضر کرتی ہوں, آپ سب کو غزل سے جوڑنا چاہتی ہوں, حاضر کرتی ہوں, سماعت کریں. غزل کا مطلع بطور خاص آپ سب کی توجہ سماتے ہیں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. شکریہ. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں, میں روشنی میں بھٹک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں, میں روشنی میں بھٹک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. شعر بطور خاص حاضر کرتی ہوں, سماعت کیجیے گا, آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. نماز پڑھ پڑھ کے جان نمازوں کی خوشبو سے مہک رہی ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں حاضر کرتی ہوں. شکریہ. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. گلاب تجھ میں کہاں وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے. نماز پڑھ پڑھ کے جان نمازوں کی خوشبو سے مہک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. اور ایک شعر دوپٹے کے حوالے سے آپ نے 12 اشعار سنے ہوں گے. ایک شعر میں آپ سب تک پہنچانا چاہتی ہوں, شرکت چاہتی ہوں, سنیے گا. نئی ہواؤں نا مشورہ دو کہ صرف آنچل رہے گلے تک. نئی ہواؤں نا مشورہ دو کہ صرف آنچل رہے گلے تک. یہ سر نہیں قوم کی ہے عزت جسے دوپٹے سے ڈھک رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. میں حاضر کرتی ہوں. نئی ہوا نا مشورہ دو کہ صرف آنچل رہے گلے تک. نئی ہوا نا مشورہ دو کہ صرف آنچل رہے گلے تک. یہ سر نہیں قوم کی ہے عزت جسے دوپٹے سے ڈھک رہی ہوں. کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر, اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں. اور میرا پسندیدہ شعر حاضر کرتی ہوں کہ مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے
کہاں زمانے کی سمت دیکھوں مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے، کہاں زمانے کی سمت دیکھوں حرم کے جلوہ میں کھو گئی ہوں، غلاف کعبہ کو تک رہی ہوں۔ میں جناب کعبہ سجانی جو کنزویرات کے بادشاہ ہیں ان سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جتنا سنجیدہ ماحول صاحب خراب نے اپنی نتیجہ اور سجینہ نے اپنی نتیجہ بنایا ہے اس کا خود کو علاج کریں جناب اس نظم کا عنوان ناموں کا سہرا، ایک ایک مصرع کا اور طلب ہے علم و دانش کا مجمع اور جگر ذات کی سرزمین۔ مجھے فرمائے کہ جو عام میں ہے وہ لبے شیریں میں نہیں رس، جو عام میں ہے وہ لبے شیریں میں نہیں رس، ریشوں میں ہے جو شیخ کی داڑھی سے مقدس، وہ چوسے جا سکتی چوسی نہیں جا سکتی، ریشوں میں ہے جو شیخ کی داڑھی سے مقدس، آتے ہیں نظر عام تو جاتے ہیں بدن کس، وہ لنگڑے بھی چلے جاتے ہیں کھانے کو بنارس۔ ارے ہونٹوں میں حسینوں کے جو امرس کا مزہ ہے یہ پھل کسی عاشق کی محبت کا صلہ ہے، یہ پھل کسی عاشق محبت کا صلہ ہے، آمد سے دسہری کی ہے منڈی میں دسہرا، ہر عام نظر آتا ہے معشوق کا چہرہ، ایک رنگ میں ہلکا ہے تو ایک رنگ میں گہرا، کہہ ڈالا قصیدے کے وقت عام کا چہرہ۔ ارے خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، پھل کوئی زمانے میں نہیں عام سے بہتر، کرتا ہے ثنا عام کی غالب ستخنور، ایک بال کا ایک شیر قصیدے کے برابر، وہ چھلکوں پر بھینک لیتے ہیں ساغر سے پھٹیچر۔ ارے وہ لوگ جو آموں کا مزہ پائے ہوئے ہیں بورانے سے پہلے ہی وہ بورائے ہوئے ہیں، بورانے سے پہلے وہ بورائے ہوئے ہیں، اور نفرت ہے جسے عام سے وہ شخص ہے بیمار، لیتے ہیں شکر عام سے اکثر لب و رخسار، آموں کی بناوٹ میں ہے مضمر تیرا دیدار، بازو وہ دسہری تو وہ کیری سے لبے یار، ہے جامو صبح خون کہاں آنکھوں سے مشابہ، آنکھیں تمہیں بس آم کی آنکھوں سے مشابہ، آنکھیں تو بس آم کی آخری بن، کیا بات ہے آموں کی ہوں دیسی کہ بدیسی، سرخے ہوں سرولی ہوں کہ تخمی ہوں کہ قلمی، چوکے ہوں سفیدے ہوں کہ کھجری ہوں کہ فجری، ایک سرخ قیامت ہے مگر عام دسہری، اور پھر دوست میں گندم کے وقت آم جو کھاتے آدم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاتے۔ چار مصرے عرض کرتا ہوں، سنامی لہریں آئیں، اپنا اپنا احساس ہے، میرا ایک ذاتی احساس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مطلب برائے مطلب کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری دونوں مصرے پہ کہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہے، سویرا بھی اجالا کھا گیا ہے، اور زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر، زمین والوں کی اوچھی حرکتوں پر سمندر کو بھی غصہ آ گیا۔ چار مصرے عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں،
तमाम नए शेर आप हजरात की खिदमत में। बस आपसे थोड़ी सी बेदारी की दरख्वास्त अर्ज करता हूं कि इमदाद भी फिर भाई को भाई नहीं देते, इमदाद भी फिर भाई को भाई नहीं देते, भाई नहीं देते, नाले भी पड़ोसी के सुनाई नहीं देते, नाले भी पड़ोसी के सुनाई नहीं देते। बढ़ जाती है जब घर की दीवारों की बुलंदी, दीवारों की बुलंदी। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि बढ़ जाती है जब घर की दीवारों की बुलंदी, दीवारों की बुलंदी, मस्जिद के भी मीनार दिखाई नहीं देते। इमदाद भी फिर भाई को भाई नहीं देते, नाले भी पड़ोसी के सुनाई नहीं देते। बढ़ जाती है जब घर की दीवारों की बुलंदी, दीवारों की बुलंदी, मस्जिद के भी मीनार दिखाई नहीं देते, मस्जिद के भी मीनार दिखाई नहीं देते। और ये भी आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। और 4 मिसरे अर्ज करता हूं कि हिर्सो हवस में कोई कमी क्यों नहीं हुई, हिर्सो हवस में कोई कमी क्यों नहीं हुई, कमी क्यों नहीं हुई, हिर्सो हवस में कोई कमी क्यों नहीं हुई, कमी क्यों नहीं हुई। सुख पाके भी ये दुनिया सुखी क्यों नहीं हुई। फिर दोनों मिसरों में आपको दावत कि सुख पाके भी ये दुनिया सुखी क्यों नहीं हुई, सुख पाके भी ये दुनिया सुखी क्यों नहीं हुई। जो मिल सका ना उसका ही गम क्यों किया गया, जो मिल सका ना उसका ही गम क्यों किया गया। जो कुछ मिला था उसकी खुशी क्यों नहीं हुई, जो मिल सका ना उसका ही गम क्यों किया गया, गम क्यों किया गया। जो कुछ मिला था उसकी खुशी क्यों नहीं हुई, जो कुछ मिला था उसकी खुशी क्यों नहीं हुई। दोस्तों ये 4 मिसरे अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, नजर को बुरा लगा। मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, नजर को बुरा लगा। दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, दीवारों। अब हो सकता है ये दोनों मिसरे घर तक आपके साथ जाएं कि दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। अब आपकी जिम्मेदारी कि दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, अजीजों से पूछिए। पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा, खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, अजीजों से पूछिए। पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। 4 बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। कि सदमात का पानी कभी जज्बात का पानी,
صدمات کا پانی کبھی جذبات کا پانی، جذبات کا پانی، آنکھوں سے ابل پڑتا ہے بے بات کا پانی، آنکھوں سے ابل پڑتا ہے بے بات کا پانی۔ اور دوستو شعر عرض کرتا ہوں کہ چھتری کے بھروسے پہ نہ بارش میں نکلنا، چھتری کے بھروسے پہ نہ بارش میں نکلنا، نہ بارش میں نکلنا، سڑکوں پہ بھی بھر جاتا ہے برسات کا پانی، سڑکوں پہ بھی بھر جاتا ہے برسات کا پانی۔ اور یہاں بہت ساری سیاسی شخصیات تشریف رکھتی ہیں، شعر عرض کرتا ہوں کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال، اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال، 100 بار بہرحال، پر غیروں میں جا کر کبھی بیٹھا تو نہیں میں۔ شکریہ، بہت بہت محبت کے لیے شکریہ۔ کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، ویسا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال، 100 بار بہرحال، پر غیروں میں جا کر کبھی بیٹھا تو نہیں میں، پر غیروں میں جا کر کبھی بیٹھا تو نہیں میں۔ اس مرحلہ ترک تعلق کو دوں کیا نام، اس مرحلہ ترک تعلق کو دوں کیا نام، تعلق کو دوں کیا نام، بھولا ہے مجھے وہ اسے بھولا تو نہیں میں۔ شکریہ۔ اس مرحلہ ترک تعلق کو دوں کیا نام، تعلق کو دوں کیا نام، بھولا ہے مجھے وہ اسے بھولا تو نہیں میں۔ دوستو یہ مراد آباد کا مجمع، 2 مصرے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کا کرب ان 2 مصروں میں میں نے حق ادا کیا ہو تو آپ کی دعا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں کہ کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں۔ شعر دیکھے بھائی کہ خودداری کی کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں، خودداری کی کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں، حالات تو رونے کے تھے رویا تو نہیں میں، خودداری کی کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں، حالات تو رونے کے تھے رویا تو نہیں میں، حالات تو رونے کے تھے رویا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کو چبھتا تو نہیں میں۔ آپ خوش نصیب کہ آپ کے دیار کا ایک نوجوان آپ کی نمائندگی عالمی سطح پر کر رہا ہے اور 7 سمندر پار کر رہا ہے۔ میں منصور بھائی کے حکم کی تعمیل میں آپ کی محبتوں کے حوالے سے وہ غزل جو سب لوگ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں اس کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ جی عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مطلع ایک شعر، اس کے بعد غزل کی تعمیل کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے، یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ وہ ہے بے وفا، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، وہ ہے بے وفا تو
وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے۔ جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے۔ اور وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ منصور بھائی کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع دو شعر حاضر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دے۔ شکریہ محبت آپ، شکریہ کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ اب دوستو اندر سے ایک شعر سناتا ہوں، شعر دیکھیں کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ شکریہ۔ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، اور گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر۔ بہت بہت شکریہ، میری زندگی کا بہت عزیز شعر کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، اور نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دے۔ شکریہ نوازی محبت ہے، شکریہ بہت بہت شکریہ کہ نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، اور چپ کے میری غزلوں کو نواز، چپ کے میری غزلوں کو نواز، دشمنوں نے گنگنایا۔ جناب جوہر کانپوری جو مشاعروں میں ایک زندہ شاعری کا
बहुत ही मोतबर नुमाइंदा है, मैं इस वक्त उसके हुजूर चलूं, आप उसका इस्तेमाल यूं करें कि उसे ये लगे जैसे उसे अजान देने के लिए नहीं बल्कि अजान से आधा घंटा पहले बुलाया गया। जनाब जौहर, अब आइए यहाँ पे जो शेर पढ़ना है मुझे वहां पे शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल उसी मुशायरे के माहौल में आ जाइए। अर्थ क्या है कि ए खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, ए खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उड़ता है धुआं जो उसे बादल कर दे। ए खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। और नफरतें लूट रही है तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब प्यार में पागल कर दे। नफरतें लूट रही है तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब प्यार में पागल कर दे, सारे संसार को अब प्यार में पागल कर दे। चार मिसरे शबीना एक लफ्ज पढ़ के गई थी, बंटवारे का कर्म। चार मिसरे मैं हाजिर करता हूं, समाज फरमाइएगा कि इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। और काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। सुनिएगा शेर, सुनिएगा कि जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। जब से उसके सहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी है यार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। जो नमक पाशी के फन में, जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। सुनिएगा कि फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है, ये जमीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। कभी अंधेरों में देखा, कभी उजालों में, कभी अंधेरों में देखा, कभी उजालों में, हमेशा नूर मिला मकड़ियों के जालों में। एक ताजा गजल के 3-4 शेर देख लीजिएगा, लेकिन बड़ी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। मतला बस बराए मतला, इस पर कोई दाग बात नहीं दीजिएगा क्योंकि मतला अच्छा है भी नहीं। उसके बाद जो शेर आ रहे हैं उस पर आपके तवज्जो चाहूंगा कि ये जहां पैसे बचाने में लगा रहता है, ये जहां पैसे बचाने में लगा रहता है, हम फकीरों का मगर हाथ खुला रहता है।
اب یہاں سے غزل سماعت فرمائیے گا کہ یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا، اور اب شعر سنیے کہ مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے. یہ جہاں پیسے بچانے میں لگا رہتا ہے، ہم فقیروں کا مگر ہاتھ کھلا رہتا ہے، اور مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے. سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے. مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے، مفلسی دے کے بچاتا ہے وہ بدکاری سے. سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے، سب سمجھتے ہیں خدا ہم سے خفا رہتا ہے. اور میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے. میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے. یہاں کنیزیں نہیں رہتی ہے خدا رہتا ہے. میرا دل شاہ کا دربار نہیں کعبہ ہے. یہاں کنیزیں نہیں رہتی ہیں خدا رہتا ہے. اور پڑھ نہیں پاتی زمانے کی نگاہیں ورنہ، پڑھ نہیں پاتی زمانے کی نگاہیں ورنہ سب کی پیشانی پہ اللہ لکھا رہتا ہے. پڑھ نہیں پاتی زمانے کی نگاہیں ورنہ سب کی پیشانی پہ اللہ لکھا رہتا ہے. اور شعر سنیے کہ تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ بن. تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ بن. جس میں پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ جھکا رہتا ہے. تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ بن. تجھ کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ بن. جس میں پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ جھکا رہتا ہے. اور آؤ ٹھکرائے شراب اور پیے آب زمزم. آؤ ٹھکرائے شراب اور پیے آب زمزم. آؤ ٹھکرائے شراب اور پیے آب زمزم. آخری سانس تلک اس کا نشہ رہتا ہے. آؤ ٹھکرائے شراب اور پیے آب زمزم. آؤ ٹھکرائے شراب اور پیے آب زمزم. آخری سانس تلک اس کا نشہ رہتا ہے. تو اس کو قدرت نے نوازا ہے تو مغرور نہ بن. جس میں پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ جھکا رہتا ہے. محترمہ معصومہ تبسم صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے، اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. دل جلائیں گے ہم روشنی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. دل جلائیں گے ہم روشنی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. اور شعر دیکھیں. ساغروں کے چھلکنے سے ہوتا ہے کیا، ساغروں کے چھلکنے سے ہوتا ہے کیا. سوز غم چاہیے بے خودی کے لیے. سوز غم چاہیے بے خودی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. شاہزادے نے کل رات پچھلے پہر، شاہزادے نے کل رات پچھلے پہر، شاہزادے نے کل رات پچھلے پہر. کھڑکیاں کھول دی چاندنی کے لیے. کھڑکیاں کھول دی چاندنی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. اور یہ شعر میرا پسندیدہ شعر ہے، شاید آپ کو بھی پسند ہے. سماعت کریں. گھر کے برتن بکے غم کے بازار میں، گھر کے برتن بکے غم کے بازار میں، گھر کے برتن بکے غم کے بازار میں. ماں کے آنسو بچے زندگی کے لیے، ماں کے آنسو بچے زندگی کے لیے.
اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. اور یہ آخری شعر سماعت کریں. بج اٹھی مدرسوں کی سبھی گھنٹیاں، بج اٹھی مدرسوں کی سبھی گھنٹیاں، ماں پر چلے روشنی کے لیے. بج اٹھی مدرسوں کی سبھی گھنٹیاں، بج اٹھی مدرسوں کی سبھی گھنٹیاں، ماں پر چلے روشنی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے. اور مقطع سماعت کریں. پوچھتی ہے تبسم یہ لوح مزار، پوچھتی ہے تبسم یہ لوح مزار، مر گیا کون کس کی خوشی کے لیے. اتنا پیغام. پوچھتی ہے تبسم یہ لوح مزار، پوچھتی ہے تبسم یہ لوح مزار، مر گیا کون کس کی خوشی کے لیے. اتنا پیغام ہے تیرگی کے لیے.